جی یہ مسجد آپ نے دیکھ لی ہے نا، یہ جناب 90 سال تک یہ چرچ رہا ہے، ٹھیک ہے، چرچ۔ تو یہاں ویمبلے کے علاقے میں کافی سارے مسلمان جب آ گئے تو مسلمانوں نے یونین کونسل میں درخواست دی، ان کی کونسل میں، کہ ہم ادھر مسجد بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چرچ جو یہ پڑا تھا نا، تو یہ چرچ کوئی 10-12 سالوں سے بند پڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں جی ہمارا یہ چرچ بند پڑا ہے، مسلمان اب ادھر زیادہ ہو گئے ہیں، عیسائی یہاں سے شفٹ کر گئے ہیں، چلو تم مسجد بنا لو۔ آہا کیا بات ہے سر، رواداری کی کیا بات ہے۔ اپنا چرچ انہوں نے مسجد کے لیے دے دیا نا۔ یہ کوئی ہمارے ملک میں یہ تصور کر سکتے ہو؟ ہمارے ملک میں ایک وکیل مجھے چائے پینے کے لیے آیا تو میرے وہ کلرک لایا تو کہتے سر جی یہ تو عیسائی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے میں تو چائے نہیں پینی۔ میں نے کہا شرم کرو، عیسائیوں سے تم شادی کر سکتے ہو اور چائے نہیں پی سکتے جو حلال چیز ہے؟ تو یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کی اور چرچ والی جگہ مسجد کو دے دی۔ اور پھر ہمارے مسلمانوں نے ادھر کیا کیا، آپس میں بندر بانٹ کی، کمیٹیاں ادھر بنتی ہیں، ادھر مسجد کے نام پہ بڑا ہی چندہ اکٹھا ہوتا ہے، مسجد کی اپنی انکم بھی ہوتی ہے، نیچے دکانیں بھی ہوتی ہیں۔ اکثر میں نے لندن میں دیکھا ہے کہ نیچے دکانیں اوپر مسجد ہے، تو چند بہت ہوتا ہے، تو اس کے لیے نا بڑی وہ کھینچا تانی ہوتی ہے کہ ہمیں کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ تو یہ کمیٹی کھیلتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے، جس کی وجہ سے مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ کافی عرصہ اپنے مسلمانوں کی وجہ سے کہ کمیٹی میں میں نے ہونا ہے، لڑائی ہو گئی ڈنڈے سوٹوں کی، جس کی وجہ سے مسجد سیل کر دی گئی۔ بعد میں پھر دوبارہ صلح صفائی ہوئی اور مسجد کو کھولی گئی۔ یہ رواداری کی باتیں بھی لوگوں کو بتاؤ۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ جو مسجد آپ نے دیکھی ہے نا، چرچ تھی، چرچ سے وہ مسجد آ گئی ہے، اور آج الحمدللہ وہاں لوگ میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ باتیں بھی لوگوں کو بتاؤ جناب، رواداری کی۔ لو جی ادھر ویمبلے کی ایک تاریخی مسجد ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے خالد صاحب نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں، تو زیادہ ایکسپلین تو خالد صاحب کریں گے۔ کیا ہسٹری ہے، کیوں یہ یہاں پہ اس مسجد کی جگہ پہ پہلے کیا تھا، اور پھر یہ مسجد بند کیوں ہوئی، اور اب پھر یہ دوبارہ مسجد کیوں بنی، اور اس کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خالد صاحب نے مجھے بتائی تھی، تو آج میں اسپیشل ادھر وزٹ میں نے کی ہے، سینٹرل ماسک جو ہے یہ ویمبلے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیسی ہے۔ یہ میں اندر سے آپ کو دکھا رہا ہوں مسجد، یہ دیکھیں اندر سے۔ اندر سے بھی آپ نے دیکھ لی ہے نا، یہ ادھر آپ ٹوٹیوں کا نظام بھی دیکھیں، صاف ستھرا۔ یہ دیکھیں ایک ہماری ٹوٹیوں کا نظام بھی، ایسے آپ بھی مسجد میں یہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی پانی آپ کو تیرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں، یہ تیرتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، یہ وضو خانہ ہے۔ یہ ہاتھ دھو کے بعد ادھر باہر نکلیں، یہ شیشہ ویشہ لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ادھر تو شاید آپ کہیں گے حرام ہے جی، شیشہ بھی حرام ہے، تو فلانا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، سارا ادھر جناب یہ کسی نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ پانی کرے۔ اور واش روم ان کے اتنے صاف ستھرے واش روم ہوتے ہیں، یہ ادھر چپل وپل پڑے ہوتے ہیں سارے۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ادھر صفائی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی صفائی نہیں رکھ سکتا ہے صفائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ادھر آپ کو یہ دکھائی ہے مسجد، اور اس کی اب جو ہسٹری ہے وہ خالد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ یہ ایسے جوتیوں کی بڑی ترتیب سے ہر چیز لگی ہوتی ہے، 4-5 بندے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہسٹری خالد صاحب بتاتے ہیں۔ اور جناب تربوز کی بھی قدر کرو، اے تربوز جڑا نا دیکھو
یہ ہوئے گا 3 کلو تو ہوئے گا چھوٹے تربوز نے تو کتنے دے بلا 4 پاؤنڈ دے 4 پاؤنڈ دے 3 کلو دا تربوز 4 پاؤنڈ دے ہوں تسی آپ اندازہ لگا لو کہ کس طرح ہو گیا فروٹ دی دکان ہے دیکھو لکھو ہے 5 پاؤنڈ دا انگور کلو 4.99 کلو ٹھیک ہے ساڑھے پاکستان میں فروٹ کتنا سستا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈفرنٹ پمپوڈ نٹ یہ ایسے پیس بھی بکتے ہیں آدھے کاٹ کے نا پیس بھی بکتے ہیں آدھے کٹ کے تو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھنڈی جو ہے یہ لیڈیز فنگر یہ دیکھیں یہ 7 پاؤنڈ کی 6.99 7 پاؤنڈ کی یہ جناب کلو ہے اتنی مہنگی ہے 7 پاؤنڈ کی یہ 7 پاؤنڈ کی بھنڈی کتنی مہنگی ہے آپ دیکھیں بھنڈی ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں کس طرح سجی ہوئی دکان ہے اندر دکاندار بیٹھا ہے اور کہتا ہے جی باہر سے جو مرضی چیزیں آپ لے لو یہ ساری یہ دیکھا ہے سبزی کی دکان اور فروٹ کی دکان میں نے کہا دیکھ لو جی مرچیں اور یہ ساری السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت ہے امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں بالکل جی ہم آپ کے لیے ویڈیو یہ بناتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوشی کی خبریں سنائیں لیکن سر جی خوشی ہم کیسے خبر سنائیں میں آج صبح اٹھا ہوں نا میں نے ٹی وی آن کیا وہ جی لکھا ہوا تھا لاہور میں اور دوسری جگہوں پہ گیس اور بجلی کی شدید قلت ہو گئی اور پریشانی ہو گئی اور یہ ہے وہ ہے اٹھتے ہی میں نے فون کیا کہ بھئی بجلی گیس کیا تو یہ کیا ڈرامہ ہے اور ایک اور آپ کو پتہ کیا کر رہے ہیں آج ایک تو پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں 7 روپے 8 روپے بتا رہے ہیں جیو والے بھی بتا رہے ہیں 7 روپے 8 روپے یہ مہنگا کر رہے ہیں پھر آئی ایم ایف نے کہا ہے سر جی آئی ایم ایف کا نام آتا ہے نا تو مجھے بڑا ہی غصہ آتا ہے یہ ملک پھر دے دیں آئی ایم ایف کو دے دیں میں اس لیے کئی دفعہ غصے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہمارا ملک چلا رہا ہے ہم 2 روپے پیٹرول بھی لیٹر اپنی مرضی سے وزیر اعظم جو ہے نا وہ سستا نہیں کر سکتا ایسی وزارت عظمیٰ کا کیا ہے یار اتنی بھیک 2 روپے کا پیچھے پیٹرول کا ہوا تھا نا وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ 15 روپے سستا کرو اور وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ وزیر خزانہ ہے آئی ایم ایف کا اور اب آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ آج آپ نے شیدہ ٹلی کا بھی دیکھ لیا ہے بل اور سب کا دیکھ رہی ہے اور صبح ہڑتال بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ جناب ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے اور یہ وہ اس طرح کی تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 10 جولائی سے پہلے بجلی اور گیس مہنگی کر کے ہمیں بتاؤ نکال دو اسے گردن مروڑ دو غریبوں کی ایسے خون نچوڑ لو ان کا اور بالکل ان کا جو ہے نا وہ نکال دو جو قطرہ بھی خون رہ گیا نا نکال دو اس لیے میں غصے میں کہتا ہوں کہ جب ہر بات ہم نے آئی ایم ایف کی ماننی ہے تو بہتر ہے کہ پاکستان کو لیز پہ دے دیں چائنا کو دے دیں وہ قسم سے ٹھیک کر دیں گے ہمارے ملک کو ہماری رشوت ٹھیک کر دیں گے ہماری بےایمانیاں ٹھیک کر دیں گے ہمارا سب کچھ ٹھیک کر دیں گے چائنا والے پہلے بھی ہم نے آپ کو پتہ نہیں ہے آدھی سے زیادہ چیزیں ہم نے دے دی ہوئی ہیں تو سیدھا دے دو چائنا کو انہوں نے کہا بھائی جیسے ہانگ کانگ دیا تھا نا آپ لیز پہ لے لیں یہ 40 سال کی لیز پہ 50 سال کی لیز پہ 60 سال کی لیز پہ 99 سال کی لیز پہ یہ لے لیں پھر ہمارا ملک ٹھیک ہوگا ورنہ یہ آئی ایم ایف توبہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا نام سنتے ہی میرے ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اے دے ہوندے ہی کوئی غریب عوام جو آپ کے گھر میں بھی پیاز پیدا کر رہے ہیں نا گھر میں لہسن پیاز آپ اپنے گھر میں پیدا کر رہے ہیں نا چاول گندم یہ چیزیں بھی مہنگی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرو اور وہ کرنا پڑتا ہے ایک تو 15 روپے والا وہ لطیفہ سناتا ہوں نا ایک شہباز شریف نے کہا تھا کہ جناب ہم نے وہ ٹیکس وہ لگا رہے تھے کوئی انہوں نے کہا جی ہم نے آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کی ہے اگر وہ مان جائیں گے تو اعلان کر دیں گے نہیں مانتے تو پھر نہیں کریں گے یہ اس نے کہا چلیں جی اب آپ کو دوسری خبریں بتاتا ہوں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है, बड़ा मुतालबा कर दिया है कि जनाब नए इलेक्शन कराए जाएं और नए इलेक्शन में जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, वो हमसे दूर रहे और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो और हमें ये वाले इलेक्शन कबूल नहीं है और इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। पीटीआई को भी उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दे दी। ये भी देखें, ये पहली दफ़ा हो रहा है। मौलाना साहब, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने अगर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। मौलाना साहब, हम आपके ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब आप पीटीआई के साथ खड़े होंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं बख्शेगा, कोई नहीं बख्शेगा। आज आप उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं कि जिनका आप नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। सियासत होती है वो और होती है, आप इसका तो नाम ही नहीं। आपने तो सारे वोट ही यही लिए कि इमरान यहूदी एजेंट है, ये है, वो है। आज उसको आप जनाब, वो आपकी गोद में और आप उसकी गोद में बैठना चाह रहे हैं। इसमें हम कहेंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ ही कह दिया मनाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कह दिया। हो सकता है नवाज शरीफ ने अंदर खाते दावत दी हो, क्या वो मौलाना साहब इकट्ठा कोई रोटी हलवा खा लेते हैं, लेकिन मौलाना साहब ना माने हो, ये अंदर की बात है ना, ये तो बाहर नहीं आई। बहरहाल हमने नून लीग को, नवाज शरीफ को बहुत कहा था कि मौलाना साहब को साथ मिलाओ। मौलाना साहब सर जी हुकूमत से बाहर रह ही नहीं सकते। वो आपने सुना ना, माही बेआब, माही बेआब, मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, ये ऐसे है। मौलाना साहब हमेशा कहते हैं कि हमारे बगैर हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन हमारे बगैर कोई हुकूमत बन भी नहीं, चल भी नहीं सकती, ये मौलाना साहब कहते हैं। और वो हर हुकूमत में रहे हैं, बेनज़ीर दौर में कश्मीर कमेटी के रहे हैं, वो सारे दौरों में रहे हैं सिवाय इमरान खान के दौर में, ठीक है। और मौलाना को यही इमरान खान ही ताने देता था कि मौलाना साहब जो बेसब्रियाँ दिखा रहे हैं ना, जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो ये जनाब इस दफ़ा ही मौलाना साहब बाहर हुए हैं, वरना ये तो हमेशा ही अंदर होते हैं। वो तो इज़्ज़त से नाम ही नहीं लेता, जमा का सीगा भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मौलाना साहब ने एक और बात कर दी है कि जनाब अमेरिका ने जो करारदाद पेश की है, उसने इंज तो नहीं ना की थी, उसमें कोई हकीकत है। खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें ना करो, खुदा का खौफ करो, ठीक है। ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब अभी मैं फवाद चौधरी का इंटरव्यू सुन रहा था। तौबा तौबा, झूठ का पलंदा। जब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चली ना, उस दिन इत्तेफाक से मैं पीसी होटल गया हुआ था और मैंने इस फवाद चौधरी को तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली जो बुनियादी फंक्शन हुआ था उसमें मैंने देखा था, ऐसे करके बैठा था, ये मुंह छुपा के ऐसे करके बैठा था, मुसलसल ही ऐसे बैठा रहा, नीचे मुंह छुपा के। आज ये कहता है कि मैं उधर गया नहीं। बहुत बड़ा झूठा इंसान है। हामिद खान से पूछें, जो पीटीआई के हामिद खान साहब से पूछें इसके बारे में। अब वो खुद कह रहा है कि मैं बड़ा बेचैन हूँ पीटीआई में जाने के लिए, और रऊफ़ हसन वगैरह वो कह रहे हैं जी हमने इसको नहीं लेना। और उसके ऊपर भी आज इल्ज़ाम लगाया कि रऊफ़ हसन जो है, जो पीटीआई के इस वक्त सेक्रेटरी है, वो जी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है। वाह जी वाह। और जिसके ऊपर खुसरो ने हमला किया था। आपको इनके किस्से ऐसे ही हैं सबके। और फवाद चौधरी सब झूठ बोल रहे थे कि अगर मैं भी आज 47 फार्म वाला होता तो जीत जाता। और भाई तुम 47 फार्म 2018 के इलेक्शन में जीते हो, वो सारे 47 फार्म थे, उसमें कोई भी 45 वाला नहीं था, ठीक है। 80 सीटें नून लीग की जीती हुई जो है वो पीटीआई को दी गई थी, जिसमें एक आपकी भी थी। और आपका तो सब ने देखा था जब इमरान खान आपके जलसे में भी नहीं आया और आपकी खाली कुर्सी ऐसे वो जेल में पड़ी हुई थी, आपका तो सब ने देखा है। आप कौन सी बातें करते हैं, ठीक है। तो ये जनाब हालात हैं, ये वाक़यात हैं सियासी। इसके ऊपर आप कमेंट्स करें कि मौलाना फजल रहमान साहब माही बेआब की तरह तड़प रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट्स करें। फवाद चौधरी कहता है मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं, इसके ऊपर तबसरा करें। और जो महंगाई हो रही है, जो पेट्रोल वगैरह बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर मैसेज करें। और आखिर में आपको मैं इधर लंदन की दिखाता हूँ एक मस्जिद जिसकी एक तारीख़ है, और वो
پہلے وہاں چرچ تھا، چرچ، اب وہ مسجد بنی ہے، تو وہ کیسے بنی ہے، کیا ہوا ہے، پہلے یہ مسجد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں۔